کریں. یاد رکھیں موجودہ دور میں ہمارے جوان جو ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں، ان کے پردوں کی حفاظت کا انتظام اور ہمارے جوانوں کی، نوجوان نسل کے ایمان کی سلامتی یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے. آپ فقط یہ نہ سمجھیں یتیم جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، یتیم وہ ہے کہ جس کے سر پر کوئی باپ نہ ہو. باپ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی سہارا نہیں ہے. تو اگر باپ بیٹی کو آزاد چھوڑ دے اور ماں بھی کچھ نہ کہے، بتائیں یہ بیٹی کو جو آزاد چھوڑا ہے یہ بھی تو ایک یتیم کی طرح ہے. سبحان اللہ. آپ اپنی اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز میں بھیجیں، یونیورسٹیوں میں بھیجیں. آپ اسلام منع نہیں کرتا اعلیٰ تعلیم دلوانے سے. اپنی نسلوں کو ایسی اعلیٰ تعلیم دلوائیں وہ آپ کے مذہب کے لیے بھی باعث افتخار ہوں اور آپ کے دین اور اسلام کے لیے بھی باعث افتخار ہوں. لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ہونی چاہیے، دین کا شعور ہونا چاہیے. ورنہ دیکھ لیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں مختلف لینگویج میں، انگلش میں، فارسی میں، عربک میں، اردو میں، جو ان زبانوں میں جو ریسرچ پیش کیا کہ پوری دنیا میں ٹی بی کے اتنے مریض نہیں ہیں جتنے جنسی امراض کے مرض کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ کہا یہ موجودہ دور میں یہ جو نیٹ یوز ہو رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر یا اسی طرح سے ٹک ٹاک پر جو حرام کے کلپس، جو ناجائز موویز بچے دیکھ رہے ہیں، حرام کی طرف مبتلا، حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں بچیاں، بچے، ایمان برباد ہو رہا ہے. میرا دوست صرف گھر کی 4 دیواری بلند کر کے مطمئن ہونا کہ میرے گھر کی ناموس و عزت محفوظ رہے گی. یاد رکھ، اگر تو نے گھر کی دیواروں کو اونچا کر دیا ہے لیکن تو نے گھر کے ماحول میں اپنی اولاد کو وہ آزادی دی ہے، نیٹ اور موبائل کی صورت میں جو حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، وہ بند کمروں میں اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کے ایمان کی سلامتی اور فکر کرنا میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. ہم بچوں کے جب کرونا وائرس آیا تو بچوں کی کس قدر جان کی سلامتی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو جن کے منہ میں فیٹر ہوتے تھے ان کے بھی منہ پہ ماسک چڑھا دیا ہم لوگوں نے. ٹھیک کیا آپ نے. اپنے بچوں کی جان سے اتنا پیار ہے، ان کے ایمان کی فکر نہیں ہے، ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہے. اور کربلا میں زہرا کے لال نے سب کچھ قربان کے ایمان کی سلامتی کے لیے بتا دیا میری نگاہ میں ایمان قیمتی ہے، جان قیمتی نہیں ہے. جو میں زہرا کا لال حسین اپنی قیمتی جان کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کربلا کے پیغام کو سمجھیں، مقصد کربلا کو سمجھیں، حسینیت کے پیغام کو سمجھیں. اپنی نسلوں کے ایمان، اپنے جوانوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں. جو میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، اپنی حجاب اور پردے کا خیال رکھیں. یاد رکھیں اگر اپنا پردہ اور حجاب صحیح نہ کیا اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہلواتی ہیں. یہ نہ ہو کل میدان قیامت میں جناب زہرا بول کر کہیں اب کس منہ سے میرے پاس آئی ہے اور کہہ رہی ہے میں آپ کی کنیز ہوں، کنیزی کا دعویٰ کر رہی ہے. دنیا میں تو نے حجاب زہرا کو سجایا نہیں، تو نے تو میرے پردے کی عظمت اور لاج کا خیال نہ رکھا اور اب آئی ہے زہرا سے شفاعت حاصل کرنے. علماء اہل سنت میں سے ایک مورخ ہے، انہوں نے جناب زینب عالیہ کے حالات پہ ایک کتاب لکھی ہے. اس میں میں نے روایت پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جناب زینب عالیہ کا فرمان ہے کیا، جو خاتون بے پردہ ہو کر میرے پردے کو روئے وہ مجھے شمر و خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی ہیں، یہ رو بھی میرے پردے کو رہی ہے پھر بھی میرے پردے کو سجا نہیں رہی. اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے سروں پہ ردا رکھ کے جناب زینب عالیہ کی ان قربانیوں کو آپ ان کے مقصد کو دنیا میں عام کریں.
اگر ہم نے اس رضا کو ترک کیا، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اس پردے کو ترک کیا، گویا آپ بی بی زینب عالیہ کے اس مقصد کو پامال کر رہے ہیں۔ جناب زینب عالیہ کا کردار ہمارے نمونہ عمل ہے۔ کوفہ میں جب ایک شخص امام علی کے گھر کے ساتھ رہتا تھا، پوچھا 6 سال مولا میں 6 سال ہو گئے آپ کا ہمسایہ رہا ہوں، ایک دن بھی میں نے زینب بنت علی کی آواز نہیں سنی، میں نے ایک مرتبہ بھی آپ کی بیٹی کو گھر سے باہر نہیں نکلتے دیکھا۔ کہا کیا کہہ رہے، تجھے معلوم نہیں ہے وہ علی کی بیٹی ہے؟ قربان جاؤں، یہ ہے کردار بناوت علی کا۔ اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، گھر سے نکلو لیکن حجاب اسلامی میں نکلو۔ خیال کریں، آج میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج آپ دکاندار کے پاس جائیں، آپ نے 10 روپے کا پیکٹ لینا ہے بسکٹ کا، اگر اس کا ریپر کھلا ہوا ہو، آپ دکاندار کو کہتے ہیں میں یہ بسکٹ نہیں لوں گا، مجھے وہ پیکٹ دے جس کا ریپر بند ہو۔ آپ بچوں کو ٹافی دلانے کے لیے، چگم دلوانے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی معمولی قیمت ہے 1 روپیہ، اگر وہ بھی دکاندار بغیر ریپر کے دے، آپ کہیں گے ہمیں وہ دے جو ریپر والا ہو۔ آپ دیکھیں، یعنی آپ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس چیز آ جائے وہ ریپر میں آئے، اتنی جو غیر معمولی ہے، جو معمولی چیز ہے۔ اور اگر آپ اسی ٹافی کا، ان میٹھی چیزوں کا ریپر آپ اتار دیں تو کیا ہوگا؟ مکھیاں، چونٹیاں، یہ چیزیں آ جائیں۔ اور میرا دوست 10 اور 20 اور 5 اور روپے کی چیز لینے کے لیے تو ان چیزوں کے ریپر اور حجاب کا خیال کرے، اور جو اللہ نے تیرے گھر میں تیری ناموس اور عزت تیری بیوی کی صورت میں، تیری ماں کی صورت میں، تیری بیٹی کی صورت، کیا ان کی حفاظت حجاب اور پردے میں ضروری نہیں ہے؟ ہم ایک ٹافی کو چونٹیوں اور مکھیوں سے بچانے کے لیے تو ریپر کا استعمال ضروری سمجھیں، اور جو معاشرے میں بدکار اور بے حیا لوگ ہیں، کیا ان کی بدنگاہیوں سے بچانے کے لیے ہماری بیٹیوں کے سر پہ چادر کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ اے جوانوں، مولا علی آپ کو بھی پیغام دے رہے ہیں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت پردہ ترک کرتی ہے، یہ نہیں کہا وہ عورت بے حیا ہے، اگرچہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اے دنیا والو سن لو، مجھ علی حیدر کرار کی نگاہ میں بے غیرت وہ ہے جس کی بیوی کا پردہ ناقص ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو جتنا جتنا اس کی بیوی کا پردہ کم ہوتا جائے گا، سمجھنا اس کے اندر غیرت ختم ہوتی گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ پردہ اور حجاب یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس پردے کا خیال نہ رکھا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، اور ہم مردوں نے بھی اس کا خیال نہ رکھا، تو یاد رکھیں پھر معاشرے میں ایسی برائیاں جو جنسی امراض، زنا، یہ اتنا عام ہوگا، اور اس کے مجرم ہم بھی برابر کو۔ ملتا ایک واقعہ میڈیا پہ بھی آیا تھا، اخبارات میں بھی چھپا، ایک شخص کا قتل ہوا، اس کی قتل کے بعد اس کے تمام دوستوں کو اریسٹ کیا گیا۔ جب تفتیش ہوئی، دوران تفتیش ایک دوست کو تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ نہیں، یہ ہمارا بیٹا، بیٹے کی طرح یہ دوست ہے، اس کا بہت ہمارے گھر میں آنا جانا ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ سب سے پہلے تفتیش ہی اسی کی کریں۔ جب تفتیش ہوئی، معلوم ہوا جس کا زیادہ آنا جانا تھا، جو اجنبی تھا، وہی اپنے دوست کے قتل کا سبب بنا ہے۔ اب تفتیش میں بتایا گیا کیوں قتل کیا؟ تو اس گھر میں آتا تھا، اس گھر کے بڑوں نے تجھے بیٹا بنایا ہوا تھا، تیرے دوست نے تجھے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا، تو ہر وقت جہاں پر چائے کی پیالی اور کھانا کھاتا تھا، بتا کیوں یہ بدبختی تیرے اندر آئی؟ کہا کہ ایک دن
میرا یہی دوست اپنی زوجہ کو لے کر شادی پہ جا رہا تھا جو اس کی بیوی بے حجاب اور میک اپ میں اس کے اس حسن و جمال میں وہ فریفتہ ہوا کہ شیطان نے ورگلایا کہ اتنی حسین و جمیل عورت جو تیرے دوست کے پاس ہے اگر تو اس کو راستے سے ہٹا دے تو یہ تیری زوجہ بن سکتی ہے۔ تو یہ سبب ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ غلط کا استعمال کرنا۔ اے جوانوں، اپنا بھی ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ دونوں چیزیں، نوجوان بھی اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھیں اور ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی حجاب کی طرف توجہ دلائیں۔ معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت تب آ سکتی ہے ہمارا جوان بھی باکردار ہو اور ہماری خواتین بھی باکردار ہو۔ تو لہذا حجاب اس قدر ضروری۔ دیکھیں حجاب کے ترک کرنے کا نقصان کیا ہوا؟ قتل جیسے گناہ میں مبتلا ہوئے۔ اور فقط یہ نہیں ہے کہ بے حجابی کی وجہ سے قتل میں یہ مبتلا ہوا ہے، تاریخ کا وہ عظیم واقعہ، دردناک واقعہ جو ایک سوال کیا جاتا ہے اسلامی پہلیوں میں، اگر آپ سنتے ہو کہ سب سے کائنات میں مہنگا حق مار کس کا ہے، جو سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے سب سے زیادہ حق مار اس بدنصیب عورت کا تھا جس نے اپنا حق مار قتل علی ابن ابی طالب قرار دیا تھا، کیونکہ کائنات میں علی مولا کے خون کی قیمت کائنات میں نہیں ہے۔ اس بدنصیب عورت نے علی مولا کے قتل کی شرط رکھی۔ جو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی جب کوفہ میں آیا تھا قتل کے ارادے سے، لیکن جب اس کو کوئی لے کر گیا اس کو تاما خارجی کے گھر میں، جس کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارا گیا، اس نے یہ قسم کھائی تھی میں اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھوں گی جب تک علی سے باپ کا اور بھائی کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں۔ جب یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون یہ وہاں پر ٹھہرا تو اب قطامہ کو بتایا گیا کہ اس مقصد سے آیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں اس کو اس کے مقصد تک پہنچاؤں گی۔ کیا کیا ملتا ہے تاریخ میں، اگر یہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ اپنا بناؤ اور سنگھار کر کے بغیر حجاب کے اس کے سامنے آ جاتے تھے، یہ اپنی نماز توڑ دیتا تھا۔ اس کے سامنے کھانا رکھنا، چونکہ خارجیت تھی، وقت کے امام کی معرفت نہ تھی۔ جب معرفت امام ہو تو پھر ایسے اعمال نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا یہ اس خاتون کے عشق میں گرفتار ہوا۔ 3 شرطیں اس بد نصیب عورت نے رکھی کہ میرا حق مہر کیا ہے، 3000 درہم، 1 کنیز یا غلام، اور خون علی ابن ابی طالب۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم ان 3 شرائط پر کہا کہ میں راضی ہوں۔ اب دیکھیں ریزن کیا بنا، اگرچہ وہ ناسبی، وہ خارجی قتل علی ابن ابی طالب کے لیے آیا تھا، لیکن اس کو مزید رغبت اور شوق اور اس کے ارادے کو اور مضبوط کرنے میں کس کا کردار تھا؟ اس بد کردار عورت کا کہ جس نے بے حجابی کے ساتھ اپنی طرف مائل کیا اور پھر قتل علی کے لیے آمادہ کیا۔ یعنی یہ بے حجابی یہ اس قدر ہے کہ انسان جب اس طرح سے گناہ میں مبتلا ہو تو اپنے وقت کے امام کے بھی مقابلے میں آ سکتا ہے۔ آج بعض خواتین کہتی ہیں جب ان کو پردے کی بات کی جائے، کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک عام بات چل رہی ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ اور میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، روایت کہتی ہے جب ایک مرتبہ سید الرسل نے جناب سیدہ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی اور ادھر سے رسول اللہ فرماتے ہیں اے میری لخت جگر، میرے ساتھ صحابی بھی موجود ہے، سید اور ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے، جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا
ذرا رک جائیں، روک دے دروازے پر، میں ذرا کمرے میں چلی جاؤں۔ سید الرسل امت کی عورتوں کو فاطمہ زہرا کا پاک کردار پہنچانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں او میری لخت جگر، او میرے کردار کی وارث بیٹی، میرا صحابی تو نابینا ہے۔ فرماتی ہیں بابا وہ نابینا ہے، لے میں نہیں چاہتی میرے بدن کی خوشبو بھی وہ نابینا صحابی سونگے۔ جو روایت کا اصلی جملہ ہے وہ یہی تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ زہرا کے وجود کی خوشبو بھی اس نبینا صحابی کے تک پہنچے۔ فاطمہ زہرا کا یہ کردار، اور میری ماں بہن میری بیٹی یاد رکھ، فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے جس کی عصمت و طہارت کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ جو اتنی پاک بی بی ہے وہ نابینا صحابی کے ہوتے ہوئے کمرے میں پردہ کر رہی ہے۔ بتا تیرے پاس کتنی طہارت ہے جو تو کہہ رہی ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے اور مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان بھی دیکھ، اور فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کی عظمت و شرافت، عصمت و طہارت کو بھی دیکھ۔ کائنات کی عورتوں کا ایمان اور طہارت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور فاطمہ زہرا کی عصمت و طہارت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو زہرا کی عصمت کا پلڑا جھکتا نظر آئے گا۔ بے شک بے شک۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی